اب پھر میں سنیوں کو خطاب کرتا ہوں. جو سنی یہ کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ علی پر ختم ہو گئی، میرے ان سے میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، کوئی دیوبندی حوالہ نہیں دیتا، میں دیا میں قائد ہی نہیں ہوں، نہ دیوبند کا، نہ بریلی کا، اور نہ یہ کیا تم نے یہ بت بنا رکھے ہیں، تمہارا دیوبند بھی بت ہے اور تمہاری بریلی بھی بت ہے. فضول، جھوٹ، سب جھوٹ. اس کا نام کوئی دین نہیں ہے، کوئی دینی نسبتیں نہیں ہیں. یہ جناب ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی، یہ ان کی کتاب الجامع لاحکام القرآن، قرآن کی تفسیر، 12ویں جلد ہے، 18ویں پارے کی آیت، جن کو لوگ پڑھتے ہیں بڑے لہک لہک کے، لٹک لٹک کے، مٹک مٹک کے، سر کو جھٹک جھٹک کے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور اللہ کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے خوف کو امن سے بدل دوں گا. میرا ایک سوال ہے، اگر یہی معیار ہے خلافت راشدہ کا، تو جناب مولا علی، میں انہیں خلیفہ راشد مانتا ہوں، کہیں کسی کی کھوپڑ ہوئی ٹھیک بھائی مان منے جاتا ہے کوئی نہ، ارے اللہ کے بندے مانتا میں ہوں، لیکن میں اس کو آخری نہیں مانتا. بس میری تو یہ لڑائی ہے. تم کہتے ہو یہاں آ کے ختم ہو گئی، ہم کہتے ہیں یہ قیامت تک جاری ہے. اور میں خود نہیں کہتا. پہلی بات تو تمہاری بات کے رد میں ہے، اور یہ میری بات نہیں ہے. پھر سنو چکوال والو، تم بھی سنو. حضرت جناب قاضی مظہر حسین صاحب کے چیلگان گرامی، تم بھی سنو. لکھا ہے اور قرطبی جلد 12 صفحہ 297 کہ یہ آیت کریمہ نزلت فی ابی بکر و عمر، یہ صرف ابو بکر و عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تم یہاں سے خلافت راشدہ کیسے نکالتے ہو؟ کیسے نکالتے ہو تم؟ اور پھر 4 کی کیسے نکالتے ہو؟ قالہ مالک، امام مالک کا قول یہ ہے، ٹھیک ہے، یا مالک ابن انس. وقیل ان سبب هذه الآیۃ ان بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم شکا جہد مکافحۃ العدو. اور اس آیت کے نازل ہونے کا دوسرا جو شان نزول اس کا بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ بعض صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم پر ایسا بھی کوئی سورج طلوع ہوگا کہ ہم بھی امن کی زندگی بسر کرنا شروع کریں گے؟ اتنا خوفناک ان کا دور تھا کہ کوئی دن، کوئی پل، کوئی گھڑی، کوئی ساعت، کوئی رات خالی نہیں کی، لڑائی سے، جنگ سے، بھاگ دوڑ سے، چھپنے چھپانے سے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. یہ تو اس کے بارے میں نازل ہوئی. اور یہ کون کہتا ہے؟ ابو العالیہ. اور قال النحاس فکان هذه الآیۃ دلالۃ علی نبوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نحاس کہتے ہیں کہ یہ آیت صرف حضور کی اپنی زندگی تک محدود ہے، کہ 10 سال حضور مکے میں رہے، کچھ نہیں ملا، مدینہ طیبہ میں آئے، حضور نے لا تلبسون الا یسیرا، ان لوگوں کو جو رات دن لڑ لڑ کے تھک گئے تھے نبی کے ساتھ ساتھی، ان کو حضور نے فرمایا کہ کچھ دن اور ٹھہرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ایک آدمی کو ملائے عظیم کا اہل بنا کے اس پر سجا دے گا اور بٹھا دے گا اور جما دے گا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ طیبہ میں حکومت قائم ہوئی، اور پھر فتح مکہ ہوئی، مکہ پر بھی حکومت قائم ہوگی، طائف پر بھی قائم ہو گئی، اور نجران پر بھی قائم ہوگی. نزلت فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف حضور کی حیات طیبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، پوری زندگی کے نظام کے لیے نازل نہیں ہوئی. 3 روایتیں. اور یہ میں نہیں کہتا، ول سن وہ میرا مولوی بھرا کوئی بیٹھے تھے، تو ہی سن، میں کو آدھے بےمان ہے، سن میں پیا دا. اور جناب چوتھا قول ہے ضحاک کا. وہ فرماتے ہیں
کہ هذه الآیت تتضمن خلافت ابی بکر و عمر و عثمان و علی. پہلے 3 قول الگ گزرے، چوتھا قول یہ ہے جو حضرت ضحاک رحمہ اللہ کا ہے کہ یہ ان چاروں صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، آگے چلیے. قشیری کا قول یہ ہے، قشیری اور ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی انہی چاروں کے اس سلسلے میں حامی ہیں. اور وقال قوم، یعنی علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جن میں صحابہ و تابعین ہیں، اس لیے قوم کا لفظ استعمال کیا. وقال قوم هذا وعد لجميع الامه في ملك الارض كلها تحت كلمه الاسلام، کہ یہ آیت کریمہ پوری امت کے لیے نازل ہوئی ہے کہ پوری امت جب بھی جس دور میں بھی ایمان اور عمل صالح کی طاقت سے آگے بڑھ کر دینی حکومت قائم کرے گی وہ خلافت راشدہ کہلائے گی. سمجھ میں آ گئی؟ مجھے گالی دینے سے پہلے ای پیو کو بندہ کاٹ بول مارے کو سرائی کی یہ مولا ہے جن میں تیرا چینا چھڑنے تے چھڑے تھا میں ٹھیک چھڑے گا نہیں مجھے جینا. ہاں میرے مرن کی دعا کر، روز دو دفل پڑا کر، گھوٹو پوی مرے پر میں اپنی آئی نال مر لے. اتنا بیٹھا مر ونجا گھر بس کار گڈی ہوائی جہاز ٹرتے ٹرتے کسی مار ونجا، کئی طریقے مر ونجا، کاواں دے آ کے ڈاند کلے نہیں موئے. اور جناب اس پر حدیث دی ہے، جو علماء اور جو لوگ جناب سیدنا علی مرتضیٰ تک خلافت کو مانتے ہیں ان کی دلیل سفینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام کی روایت ہے کہ الخلافت بعدی 30 سنۃ ثم تکون ملکا، کہ میرے بعد خلافت 33 برس تک ہے، نہ 30 برس تک ہے، پھر بادشاہت بن جائے گی. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پوری امت کے لیے یہ اس آیت میں وعدہ خلافت ہے، وہ کہتے ہیں زویت لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وسیبلغ ملک امتی ما زوی لی منها. اور حضرت ابن عطیہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان 4 اکابر صحابہ کی خلافت کا ایک قول ہے، 5 قول اس کے خلاف ہیں. اور جو 5واں قول ہے وہ تو بہت وسیع مفہوم میں ہے. اس میں یہ حضور نے فرمایا کہ ساری زمین میرے لیے سکیڑ کے میرے سامنے کر دی گئی اور میں نے اس کا مشرق و مغرب دیکھا. فرمایا جہاں تک میں نے زمین سمتی ہوئی دیکھی ہے وہاں تک میری امت کے لوگ خلافت قائم کریں گے. اور آگے خود امام قرطبی کا جو اپنا محاکمہ ججمنٹ ہے، لاسٹ آخری بات فرماتے ہیں وَالصَّحِيحُ فِي الْآيَةِ أَنَّهَا فِي اسْتِخْلَافِ الْجُمْهُورِ، اور صحیح بات یہی ہے کہ اس آیت میں ساری امت کی خلافت کا ذکر ہے، 4 خلفاء کا ذکر نہیں ہے. وَإِسْتِخْلَافُهُمْ هُوَ أَنْ يُمَلِّكَهُمُ الْبِلَادَ وَيَجْعَلَهُمْ أَهْلَهَا، اور ان کی خلافت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ان ملکوں کا مالک بنایا اور اس کا اہل بنایا. مثال دی کالذی جرى فی الشام والعراق وخراسان والمغرب، شام، عراق، خراسان اور مغرب سے مراد یا الجزائر، مراکش، تیونس، یہ بربر کا افریقہ کا پورا علاقہ. یہ تو علاقہ میرے معاویہ کے زمانے میں فتح ہوا ہے. وہ لکھے ہوئے نا والوں نہ آ گئے، والوں نہ آ گئے جا بڑے اوکھے چوکو منوائے. حفیظ جلندری نے آکھا ہے کہ حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا. معاویہ کو کتا منے دیا گئے ساکو دیو بندیاں نے گھروں کٹ چھوڑا ہے جنہیں یہ یزیدی ہیں سن 63 دیو بندیاں نے اپنے دفتر چ کٹ چھوڑا ہے انہوں گھوٹو پوے آج ہن جن یہ بےمان
یہ علماء دا بندے جڑے ہیں نا جی مسلک کے خلاف ہیں، یہ دا بندی کوئی نہیں باہر سے کڈو، سب باہر کٹ چھوڑے نے۔ وہ بھائی صاحب دا میز دری قرآن مجید کی تفسیر کتاباں سب کٹ کے سڑک رکھ، یہ ہے تمہاری دیوبندی ہے۔